لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ معزز حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے علماء کرام، بزرگان دین، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں بہنیں، آج یہ جلسہ جو آپ کے سامنے قصبہ گوپامئو میں ہو رہا ہے، اس کا عنوان اصلاح معاشرہ و سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی نسبت پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو اور ہمارے سنانے کو اور ہمارے سننے کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے آپ کے رب کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، بالکل وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اپنے فیصلے میں آپ کو اپنا فیصل نہ بنائے، اپنا حکم نہ بنائے، اور اپنی بات کے اوپر آپ کی بات کو نہ رکھے، اپنے جھگڑوں کے اوپر آپ کی بات کو نہ رکھے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے اور ترجمہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کسی بھی شخص کا حکم نہیں ہو سکتا، ان کے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ان کی بات کے سامنے کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر ہمارا فیصلہ ہو سکتا ہے، ان سے اوپر ہماری بات ہو سکتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج ہم جو جمع ہوئے ہیں اس کا ایک موضوع سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف بھی لائے اور دنیا سے تشریف لے بھی گئے۔ بہت سے اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے 9 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کوئی کہتا ہے 8 تاریخ کو تشریف لائے، کوئی کہتا ہے 12 تاریخ کو تشریف لائے۔ بہرحال یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں اور انہی 10-12 دنوں کے اندر ہوئی ہے۔ اب اس میں تاریخ کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 9 ہے، 8 ہے، جو بھی ہو واللہ عالم، اللہ بہتر جان سکتا۔ اس مہینے کی خصوصیت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے پر اس مہینے کو مناتے ہیں، اس مہینے کو برتتے ہیں۔ بعض مسلمان تو ہمارے رمضان المبارک سے زیادہ اس مہینے کو افضل اور بابرکت سمجھنے لگتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ان کا دنیا میں آنا یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اس سے بڑی کوئی فخر کی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ایمان کے بعد کوئی نوبت، کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے۔ لیکن میرے محترم عزیز ساتھیوں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ علماؤں سے سنتے رہتے ہوں گے، اس وقت ایک ایسا ماحول تھا جس میں لا دینیت تھی، دین کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جو جس چیز پر چاہتا تھا عمل کرتا تھا، جو جس چیز کو بہتر سمجھتا تھا اسی پر عمل کرتا تھا۔
اسی کو اپنے لیے دین سمجھ لیتا تھا. کوئی کسی چیز میں مبتلا تھا اس کو وہ دین سمجھ لیتا تھا, کوئی کسی چیز میں مبتلا تھا اس کو وہ دین سمجھ لیتا تھا. اور ان تمام باتوں کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا کہ وہ یہ حضرت ابراہیم کا دین ہے, ہم انہی کے دین پر چل رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا موقع ہے. ہر طرف افراتفری, ہر طرف ایک ایسا ماحول کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ صحیح بات کیا ہے. بس ہر شخص جو راستہ دیکھ رہا, جدھر راستہ دیکھ رہا, جدھر اس کو ترقی نظر آ رہی ادھر وہ جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا یہی دین ہے. اس کو اپنے حساب سے مہینوں کو بدلنا ہے تو وہ مہینوں کو بدل رہا ہے, اس کو اپنے حساب سے تاریخوں کو بدلنا ہے تو وہ تاریخ کو بدل رہا ہے, اس کو اپنے حساب سے دنوں کو بدلنا ہے تو وہ دنوں کو بدل رہا ہے. اور اس کے بعد بڑی شان سے وہ یہ کہہ رہا ہے یہی دین ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات ہیں, ان کے معاملات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں موجود ہیں. لیکن میرے محترم عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کو لے کے کھڑے ہوئے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کو لے کر کے کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کرتا درتا ہے, اللہ کی بات بہتر ہے, اللہ کا حکم بہتر ہے, اللہ کا بھیجا ہوا دین بہتر ہے, اللہ کا لایا ہوا یہ محمد الرسول اللہ کا دین اور محمد الرسول اللہ بہتر ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی طریقہ بہتر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی دین بہتر ہو سکتا ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین لانے کے بعد کوئی بھی دین کیسا بھی پیش کرے, اللہ کے نبی سے بہتر نہ دین ہو سکتا ہے, نہ اللہ کے نبی سے بہتر کوئی شخص. یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. اگر ہم اس کے برخلاف سوچتے ہیں, اگر ہم اس سے الگ ہٹ کے سوچتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے, بلکہ ہم ایمان سے نکل چکے ہیں. میں یہ باتیں اس لیے بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میرے محترم عزیز ساتھیوں, آج ہو سکتا ہے برا لگے, ہو سکتا ہے میری بات آپ کو چبھے, لیکن حقیقت یہی ہے جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ آج ہمارے درمیان معاملات کچھ اسی طرح کے ہو گئے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھے. یعنی جو جس چیز کو دین سمجھ رہا ہے اسی پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی کو ثواب سمجھنے لگتا ہے. اب اس سے اگر یہ کہا جائے کہ یہ دین نہیں ہے تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے. کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر قلابازیاں کھا رہا ہے تو اس سے کہو یہ قلابازیاں نہ کھاؤ تو وہ کہتا ہے نہیں, تم نبی کے دشمن ہو, تم دین کی بات نہیں کر رہے ہو, تم کافر ہو. اگر کوئی شخص نبی کی محبت میں الٹا لٹک رہا ہے اس سے کہو تم یہ الٹا نہ لٹکو, یہ دین نہیں ہے, تو وہ یہ کہتا ہے تم کافر ہو, تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو نبی کا طریقہ ہے. میرے محترم عزیز ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا, ان کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. وہ آئے اسی لیے تھے کہ تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جا سکے. وہ آئے اسی لیے تھے کہ تمام امت کو, تمام اللہ اللہ کہنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے. کسی کا دین کوئی دوسرا نہ ہو, کسی کا قبلہ کوئی دوسرا نہ ہو. تو
کہہ یہ رہا تھا آپ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہر ایک کا قبلہ ایک ہو، ہر ایک کا کعبہ ایک ہو، ایک محمد ہو، ایک اللہ ہو، ایک نماز ہو، ایک حج ہو، ایک زکوٰۃ ہو، ایک روزہ ہو، کسی کا آپس میں اختلاف نہ ہو۔ لیکن میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج امت بٹی ہوئی ہے، آج امت بکھری ہوئی ہے، کوئی کسی کو اپنا امام مان رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا امام مان رہا۔ آپ کا یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے، اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو آپ گھروں میں جا کے دیکھیے گا، کوئی کسی چیز کو دین کہہ رہا، کوئی کسی چیز کو دین کہہ رہا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جشن کو بنانا دین سمجھ رہا، کوئی ان کے دنیا سے جانے کو دین سمجھ رہا ہے، کوئی کسی بھی طریقے کو دین سمجھ رہا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، یہ دین ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ ان کے دین پر عمل اس طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر وہ دین کو لے کر کے آئے، جس طریقے پر وہ دین کو ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے۔ آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں دین کے اندر جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، کہیں سے کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن ہم لوگ اس کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے دین سمجھ کر چاہے کوئی بھی موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، جلسے جلوس کا موقع ہو، ہم ہر چیز کو دین سمجھ کر کے دین سے جوڑ رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے یہ دین ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو دین میں نئی بات جوڑتے ہیں، جو دین کے اندر نئی ایجادات کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، جو تمہارے سامنے بدعت کرے، جو دین میں نئی بات جوڑ دے، اس کا تم اکرام مت کرنا، یہ تمہارے محمد کا تم سے حکم ہے، یہ تمہارے محمد کا تم سے فرمان ہے۔ آج مہینہ شروع ہو رہا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں خوشیاں منائیں گے، کیا کسی عالم سے جا کے پوچھیں گے یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ کیا کسی عالم سے جا کے پوچھیں گے یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ طریقہ ابو بکر کا ہے، یہ طریقہ ابو عمر کا ہے، یہ عثمان یا علی یا طلحہ یا زبیر یا حضرت حذیفہ یا حنظلہ یا کسی بھی صحابی کا یہ طریقہ ہے؟ ہم پوچھیں گے کسی عالم؟ ایک رشتہ بیٹی کا آ جاتا ہے تو اس کے لیے 1000 بار پوچھتے ہیں، اس کے لیے محلوں معلوم کرواتے ہیں، کوئی دھوکے سے بھی کہہ دے صحیح نہیں ہے تو ہم کو اطمینان نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین اتنا سستا ہے، کوئی بھی للو پنجو شرابی اس میں کیا ہم سے آ کے کہہ دے یہ دین ہے، ہم اس کو دین مان لیتے ہیں۔ اتنا سستا دین نہیں ہے، نالیوں میں پڑا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا سب سے افضل دین ہے۔ اللہ کے نبی کی شان اونچی، ان کے لائے ہوئے دین کی شان اونچی، اس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکا۔ یہی تو وہ مہینہ تھا، یہی تو وہ دن تھے جب پورے عالم میں اجالا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی تھی، دنیا میں تشریف لے آئے تھے قیامت تک آنے والوں کے لیے، اور بلکہ ان سے پہلے جو آئے ان کے لیے بھی رحمت بن کر کے آ گئے تھے کہ دیکھو دنیا میں اندھیرا ہے، دنیا میں رحمت کی کمی ہے، آ رہا ہے ہمارا لاڈلا، آ رہا ہے ہمارا پیارا، وہ آنکھیں کھولے گا اجالا ہو جائے گا، وہ آنکھیں کھولے گا رحمت کی بارش ہوگی۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، ہوا بھی ایسے ہی۔ ان کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں ابھی وہ حمل میں ہیں، ابھی وہ پیٹ میں ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن ہم کو اپنے قریب ایک نور نظر آتا ہے، ایک نور محسوس ہوتا ہے جب نہ اس سے پہلے ہم نے کبھی دیکھا تھا نہ اس کا تصور کیا۔ حلیمہ سعدیہ تشریف لائی ہیں، سبھی لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا کہ بھائی یہ یتیم ہے ان کو نہ لے جائیں، یہ یتیم ہے ان کو نہ لے جائیں۔
حلیمہ سعدیہ آئی ہیں، وہ خود کمزور ہیں، غریب ہیں، ایک ایسی اونٹنی کو لے کے آئی ہیں جس کا چلنا بھی دشوار ہے، جو صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی، ویسی اونٹنی کو لے کے آئے ہیں۔ جب سب نے اپنا بچہ دینے کو انکار کیا تو حضرت محمد رسول اللہ کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، اور میرے محترم عزیز ساتھیوں ایسے لگایا پھر مرتے دم تک کہتی ہیں حلیمہ کہ میرا جی نہیں چاہتا ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں، محمد کو چھوڑ دیں۔ محمد کی ذات بہت بابرکت ہے میرے پیارو، نام لے کے دیکھو، اپنے دلوں میں اس کو جگا کے دیکھو کیسے ہماری زندگیاں بدلتی ہیں، دیکھو ہماری کیسے راتیں بدلتی ہیں، ہمارے دن کیسے بدلتے ہیں، ہماری ذلت کیسے عزت میں بدلتی ہے۔ سچے دل سے محمد الرسول اللہ کا نام لے کے تو دیکھو۔ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں درخت بھی اس کے سامنے، پہاڑ بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر پہ گئے ہیں، ایک عیسائی راہب نے دیکھا ہے اور ان کو دیکھتے ہی کہہ دیا یہ تمہارا نبی ہے۔ کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا ہم نے ایسے پہچانا، جب تم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو درخت بھی اس کو سجدہ کر رہے تھے، ہم نے اس سے پہچانا کہ یہ ہونے والا تمہارا نبی ہے، تمہارا نبی ہے، جس کی ناقدری ہم نے ایسے کر رکھی۔ اللہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے کوئی ان کے سامنے تیز آواز سے بات کرے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، حضرت عثمان بیٹھے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے اور آپس میں باتیں کر رہے، اللہ کے نبی سے آواز اونچی ہو گئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کیا فرما رہا ہے؟ اے صحابہ کی جماعت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے اونچا نہ کرو۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں، یہ ہمارے لاڈلے ہیں، ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کرو، ان سے آگے نہ نکلا کرو، ان کی بات کے اوپر اپنی بات کو نہ رکھا کرو، ان کی سواری سے آگے اپنی سواری کو نہ نکالا کرو، ان کے سامنے اونچک کے نہ بیٹھا کرو، ان کے سامنے تیز آواز میں نہ بولا کرو، ان کے سامنے تیز آواز میں نہ بیٹھا کرو، تیز آواز میں نہ بولا کرو، جب وہ ہو تو تعظیم کے سامنے بیٹھا کرو۔ اور یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار میں آپ جائیں گے روضہ اقدس کے پاس، یہ سب کو حکم ہے باقاعدہ کہ وہاں پر تیز آواز سے کوئی شخص نہیں۔ شخص کے بارے میں سنا گیا، پٹھان تھا، جس کو ایسا آپ سمجھ لیں نیک سیدھا تھا، زیادہ باتیں نہیں جانتا تھا، تیز آواز میں مدینے کے صحن میں، مسجد نبوی کے صحن میں بول رہا تھا۔ ایک عالم صاحب نے دیکھا، کہا یہاں پر تیز نہیں بولا جاتا۔ کہا کیوں نہیں بولا جاتا؟ نہیں معلوم ہوگا، خطا ہو گئی۔ کہا کیوں نہیں بولا جاتا ہے؟ اس نے ویسے ہی آواز جاری رکھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عالم صاحب آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو بہت تیز بول رہا تھا بیٹھا رو رہا۔ پوچھا کیا ہوا؟ اس نے اشارے سے بتایا ہماری آواز نہیں نکل پا رہی کیونکہ ہم یہاں تیز۔ یہ وہ در ہے میرے محترم عزیز ساتھیوں کہ جس کی بولنے کی بھی تکلیف اللہ کے نبی کو نہ پہنچے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ہم سوچیں اپنا حال، ہم سوچیں اپنا حال۔ غیر دین کی باتوں کو دین سمجھ کر کے ہم عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو وہاں پر بھی چیخ کے نہیں بولنا چاہیے، ان کی نعتیں پڑھی جائیں تو آرام سے سننا چاہیے، اور سبحان اللہ کہا جائے تو بھی آرام سے کہنا چاہیے، چیخ کر کے اور بے ادبی کے سامنے نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے اللہ کے محبوب ہیں بھائی۔
اور ان سے محبت کرنا. آج ہم لوگ دین ایسا سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنی طرف سے سمجھ لیں. میں نے آپ کے سامنے بتلایا ان کو تکلیف دینے والا میرے محترم عزیز ساتھیوں اللہ کو بھی تکلیف دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین فمن هدمها هدم الدین. جو دین کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ نماز کو قائم کرے. ایک جگہ اور فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اب میرے محترم عزیز ساتھیوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ان کی پیدائش کی خوشی منانا ثواب ہے یا مسجد میں جا کے فرض نماز ادا کرنا ثواب ہے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو ادھر سے ادھر کر دیں, آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے کہ آپ جا کر کے مسجد میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں. نماز چھوڑ کر کے بڑے سے بڑا دین کا کام آپ کر لیں, بڑے سے بڑا دین کا کام کر لیں. ہم سب مل جائیں پوری رات بیٹھ کر کے اللہ 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 کرتے رہے, درود پڑھتے رہے, اللہ کا نام لیتے رہے اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں. خدا کی قسم ہم سب اللہ کے سامنے گناہگار بیٹھیں گے. ہم دین کو دین سمجھیں. ہم شادیوں میں چھگولیا میں جو ہے مہندی لگانے کو دین سمجھتے ہیں. ہم مٹکی میں جب بارات جا رہی ہو دہی لے جانے کو دین سمجھتے ہیں. یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاشقی سیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگ افراتفری کا شکار ہیں. حضرت ابو بکر صدیق تلوار کھینچ کے کھڑے, جو دنیا میں ہمیشہ ایسے رہے, کوئی لگتا ہی نہیں کہ یہ سخت ہوں گے, لیکن جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سلسلے میں کوئی بات آتی ہے تلوار سوت کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ جو کوئی دین کے خلاف کرے گا ابو بکر اس سے مقابلہ کرے. دین سیکھنا ہو تو حضرت عمر فاروق سے سیکھو. عاشقی سیکھنی ہو تو عمر فاروق سے سیکھو. کیسی عاشقی؟ ایک یہودی ایک منافق آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. یہودی نے کہا امیر المؤمنین یہ شخص ہے, اس کا فیصلہ اور ہمارا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا, اب یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. حضرت عمر نے کہا ٹھہرو ابھی ہم آتے ہیں, ٹھہرو ابھی ہم آتے ہیں. اندر تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار ہے. تلوار سیدھا منافق کی گردن پہ ماری اور اس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا. کہنے لگے جو محمد کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے ہمارا فیصلہ یہ ہے, اس کے لیے ہمارا فیصلہ یہ ہے. عاشقی کرنی ہے تو اللہ والوں سے سیکھو. صرف دعووں سے کام نہیں چلنے, صرف ان کی یاد میں خوشی منانے سے کام نہیں چلنے والا. دین کا مذاق ہم نے بنا دیا, دین کا مذاق بنا دیا. ابھی محرم میں ککرا ایک جگہ ہے, وہاں شہداء اسلام کے سلسلے میں جلسہ ہوا, جانے کا موقع ملا. سچ بتا رہے ہیں جب مغرب کے بعد ہم ککرا بستی میں داخل ہوئے ہیں تو ہر طرف ایسے نگاڑوں کی ڈھول کی آوازیں آ رہی, نہ معلوم کیا ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی میلے میں آ گئے, خدا نہ خواستہ کسی مندر وغیرہ کے درمیان آ گئے کہ وہاں پوجا پاٹ شروع ہونے والی. اور کیا ہو رہا؟ حضرت حسین کی شہادت منائی جا رہی, حضرت حسین کی شہادت منائی جا رہی. کیسے؟ ڈھول تاشے بجا کے منائی جا رہی, گا بجا کے حضرت حسین کی شہادت منائی. ابھی اس مہینے میں بھی یہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منایا جائے گا ان کے پیدائش کا.
اور کیسے منایا جائے گا؟ جو وہاں جشن منانے والے ہوں ایک بار جا کے ان سے پوچھنا، اور تمام عالموں کا، ہر مسلک کے عالم کا فتویٰ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سے جا کے پوچھنا تم خوشی تو منا رہے ہو، کیا تم نے اس وقت جو نماز فرض چل رہی وہ نماز فرض پڑھی ہے یا نہ پڑھی؟ اگر وہ کہتے ہم نے نہیں پڑھی ہے تو آپ اس سے قسم کھا کے کہہ دینا کہ تم اس وقت سب سے بڑے گناہگار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچانا ہے تو ان کی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، ان کے لیے سچا عاشق رسول بننا پڑے گا۔ اور سچے عاشق رسول کیسے ہوتے؟ آپ کو واقعہ بتاؤں، جب میں دیوبند میں پڑھ رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ سامنے ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، سنیں کیسی محبت ہے۔ واقعی یہ لوگ سچے عاشق رسول تھے، اپنے پڑوسی ملک سے کچھ عالم تشریف لائے اور وہاں جلسہ ہوا، مولانا محمود مدنی صاحب یا کسی اور نے بہرحال بلایا تھا عالموں کو، مسجد رشید جو دارالعلوم کی مسجد ہے اس میں جلسہ ہوا، ہم بھی اس جلسے میں شریک ہوئے اور شوق سے گئے سننے کے لیے۔ تو وہاں کے بزرگ عالم واقعہ بیان کرنے لگے کہ جب ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا تھا تو ایک مرزائی تھا، قادیانی جس کو کہتے ہیں، جو دوسری نبوت کا دعویٰ کرنے والا، ان سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ہو گیا۔ آپ اس کو جھگڑا کہہ لیں یا مناظرہ کہہ لیں، وہ بات عدالت تک پہنچ گئی۔ عدالت میں انگریز جج بیٹھا ہوا، بحث و مباحثہ شریک ہوئی۔ ان سے پوچھا جج نے، تم یہ بتاؤ انور شاہ، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو دوسری نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دوسرے نبی ہیں، وہ جھوٹا ہے، اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے قسم کھا کے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس بھرے مجمع کے سامنے، اگر آپ چلیں، آپ کے ساتھ اور دوسرے لوگ چلیں، اس کی قبر کو کھود کے دیکھیں، اگر وہاں بجائے مرزا غلام احمد قادیانی کے سور لیٹا ہو تو ہماری بات مان لینا، اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنی قبر میں لیٹا ہو تو ہم اپنے ایمان سے پھر جائیں گے اور ان لوگوں کے سامنے ابھی کے ابھی مرزائی ہو۔ بہت بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہ ہم قسم کھا رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جو خبیث ہے، جس نے دوسری نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ اپنی قبر میں موجود نہیں ہے، اس کی جگہ پہ سور موجود ہے۔ جب اتنے یقین کے ساتھ کہی تو جو مرزائی تھے وہ ٹھٹک گئے، وہ آگے کچھ بول نہیں پائے۔ پھر اس کے بعد ایک عالم صاحب نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے علامہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ اگر واقعی قبر کھدوائی جاتی اور کہیں خدا نہ خواستہ مرزا غلام احمد نکل آتا تو آپ کو کیا اپنے ایمان سے پھرنا پڑتا؟ انہوں نے کہا سنو، جواب سنیے انہوں نے کیا دیا، کہنے لگے اے فلاں سنو، تم کیا سمجھتے ہو؟ عدالت میں جج کے سامنے علامہ انور شاہ بول رہا تھا، کہا وہ انور شاہ نہیں بول رہا تھا، وہ اس یقین کے ساتھ قسم کھایا تھا، وہ اس یقین کے ساتھ بولا تھا کہ یہ محمد کا غلام بول رہا ہے، محمد کا وکیل بول رہا ہے، اگر مرزا سور نہیں بھی ہے تو اللہ اس کو فوراً سور بناتا ہے۔ یہ ہے عاشق رسول، یہ ہے محبت کا تعلق اللہ کے نبی سے، واقعی اللہ کے نبی کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے۔ آج ہمارے دلیل جو ہے، جیسا کہ ابھی کہہ رہے ہیں، دلیل دعویٰ بغیر دلیل کے مانا نہیں جاتا۔ مثلا یہ دکان ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں سامنے دکان کھلی ہوئی، آپ جائیں اور اس پہ جا کر کے کہیں کہ ہم کو 2 کلو شکر دے دیجئے، ہم کو 2 کلو شکر دے دیجئے، دکان والے صاحب جو ہیں پنی میں شکر بھر کے آپ کو دے دیں، آپ کہیں بھائی یہ 2 کلو ہے ہم کیسے مان لیں، تو یہ فوراً ترازو پہ رکھ دیں گے کہ دیکھو یہ 200، دیکھ لو یہ 2 کلو ہے، یہ کانٹا بتا رہا ہے یہ 2 کلو۔
یہ کانٹا بتا رہا ہے کہ یہ 2 کلو ہے۔ ہم سے پوچھا جائے بتاؤ تم امت محمدی کیسے ہو، تم محمد کے ماننے والے کیسے ہو، ہم اپنے آپ کو آگے کر دے کہ دیکھو یہ ہم بتا رہے، ہمارا جسم بتا رہا، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بتا رہا کہ ہم غلام محمد، ہم عاشق محمدی ہیں، یہ ہمارا چلنا پھرنا بتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، جیسا کہ میرے چھوٹے بھائی مولوی حنظلہ نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے وہ دین اس طرح سے عام ہوا ہے کہ صحابہ نے اپنا کردار پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا۔ کیا ہوا؟ ایک بار بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں ایک شخص آیا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کھجور لی تھی، ادھار کھجور لی تھی، وہ مانگنے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اے فلاں صحابی جاؤ اس کو ایک کھجور دے دو، ہم نے اس سے کھجوریں لی تھی، جا کر کے اس کو کھجور دے دو۔ وہ صحابی نے کھجور دی تو اس نے لینے کے بعد فوراً اس شخص نے کہا یہ کھجور ویسی نہیں ہے جیسی ہم نے دی، ہماری کھجوریں زیادہ اچھی تھی، ہماری کھجوریں زیادہ اچھی تھی۔ تو کہنے لگے تم جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیز کا انکار کر رہے ہو۔ کہنے لگے اے صحابی رسول تم یہ بتاؤ اللہ کے نبی اگر دیانت نہیں دکھائیں گے تو پھر دیانت کون دکھائے گا؟ اللہ کے نبی اگر دیانت نہیں دکھائیں گے تو پھر دیانت کون دکھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ان کے آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کہہ رہا۔ چنانچہ وہ بدو شخص تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، اس نے کچھ الٹا سیدھا بھی کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ برا مان گئے، صحابہ کہنے لگے تم ایسا کہہ رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگے کیوں نہ کہیں، جب ہم کو ہماری چیز صحیح نہیں ملے گی تو ہم برا کہیں گے۔ دیکھیے کیا کردار ہے میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہزاروں جانشین بیٹھے، ہزاروں ماننے والے بیٹھے اور ایسے ماننے والے کہ ایک اشارے پر اس کی پوٹھیوں کا بھی پتہ نہ چلے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہنے دو اس کا حق ہے، اس سے ہم نے قرض لے رکھا ہے، اس کا حق ہے، کہنے دو ہم نے اس سے قرض لے رکھا ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ہمارے آپ جیسے کوئی شخص ہوتا تو ہم اپنی زبان میں کہتے اگر گودا ہو تمہارے اندر لے لو اب اپنی چیز، ہم یہی کہتے ہیں، اصل کے ہو تو لے لو ہم سے، لیکن وہ ہے رفعت والا ورفعنا لک ذکرک، جس کے تذکرے کو اللہ کے نبی اللہ نے بلند کیا، وہ کہہ رہا نہیں اس کا قرضہ ہمارے اوپر ہے، اس کو کہنے کا حق ہے، اس کا حق جو اس نے دیا ہے اس سے بہتر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بہت لمبا چوڑا ابھی آپ کا مشاعرہ بھی ہونا ہے، اصل وہی ہے، آپ لوگ بھی اس کے لیے ذہن اپنا ادھر ہی لگائے ہوئے ہیں، میں تو بلا وجہ مسلط ہوں آپ کے درمیان، لیکن میرے محترم عزیز ساتھیوں یہ باتیں ہیں ضروری ہیں، جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم ان کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے کوئی دوسرا بھی نہیں سمجھے گا۔ ہم اپنے باپ کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں کرے گا، ہم اپنے بھائی کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا بھی نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کروانی ہے تو سب سے پہلے ہم کو ان کی عزت کروانی پڑے گی، ان کے مرتبے کو ہم کو بلند کروانا پڑے گا اور ان سے لائی ہوئی چیزوں سے محبت کرنا پڑے گی۔ ان کے جو کہنا چاہیے جو وارثین ہیں، جو علماء ہیں، اس تعلق سے بھی آپ کے سامنے دیکھیے ایک بات اور کہتا چلوں، میرے چھوٹے بھائی نے میرے ذہن میں ڈالی یہ بات کہ اس کا بھی مختصراً یہ بات کہہ دی جائے۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھیں، جو مسائل فی الحال ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم ان کے سلسلے میں سب لوگ نہیں سوچیں گے، چاہے وہ مدارس کے سلسلے میں ہو یا مکاتب کے سلسلے میں ہو یا مساجد کے سلسلے میں ہو، اگر ہم سب لوگ اس سلسلے میں مل کر نہیں سوچیں گے اور اپنی طرف سے پوری فکر نہیں کریں گے تو میرے محترم عزیز ساتھیوں اس پر کوئی بھی ہم شکوہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔
ہم کو یہ باتیں جو ہم دوسروں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، مثلاً مدارس کی اہمیت ہم دوسروں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کو مدارس کی اہمیت سمجھنی پڑے گی۔ لاکھ برے صحیح آپ کی نظر میں مدرسے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، صاف بات کہہ رہا ہوں، لاکھ مدارس آپ کی نظر میں برے صحیح، لیکن آزادی کے بعد سے آج تک آپ کے دین کی حفاظت کرنے والے یہی مدرسے ہیں۔ لاکھ برے صحیح یہ دین کی خانقاہیں، یہ دین کے مجمع، لیکن آپ کے دین کی حفاظت کرنے والے یہی لوگ، جیسے بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، پھٹے حال ہیں تو وہ بھی آپ کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، گاڑیوں میں چل رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جس طرح بھی ہیں آپ کی دین کی حفاظت کرنے والے یہی ہیں۔ اگر ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو مٹا دو ان مدرسوں کو، اور 50 سال کے بعد میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، نکال کے دکھا دینا جو آپ کا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی مل جائے۔ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، ایک ریل چل رہی، ہم سمجھ رہے ہیں کام ایسے ہی چل رہا، ایسے ہی نہیں چل رہا۔ پھٹیوں پہ وہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، وہاں قرآن مجید پڑھنا صحیح سکھایا جاتا ہے، وہاں درود شریف صحیح پڑھنا سکھایا جاتا ہے، وہاں اللہ اکبر صحیح کہنا سکھایا جاتا ہے، وہاں نماز کیسے پڑھنا چاہیے یہ سکھایا جاتا ہے، وہاں آپ کا نکاح کیسے باقی رہے گا یہ سکھایا جاتا ہے، وہاں مرنے کے بعد آپ کو غسل کیسے دیا جائے گا یہ سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ مدرسوں کو بند کر دو گے تو آپ کے بچے حلال کیسے ہوں گے؟ آپ مدرسے بند کر دو گے تو آپ کے بچے حلال کیسے ہوں گے؟ آپ نکاح کے بعد اگر طلاق ہو رہی دوبارہ نکاح کیسے کرنا یہ آپ کو کون بتائے گا؟ آپ بند کرنا چاہو کر دو بند، آپ مٹانا چاہو مٹ جانے دو، لیکن اس کے بعد آپ کے دین کی ضمانت کوئی نہیں، آپ کے دین کا محافظ کوئی نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی مثلاً یہ ہمارے بڑے ہیں مولانا جلیل تلکت صاحب، ان کے بیٹے کا کل حفظ قرآن مجید مکمل ہوا، اللہ مبارک کرے، وہ آپ کے سامنے ابھی اشعار بھی پڑھے گا، 10-11 سال کا ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں، آپ کے یہاں بھی ہوں گے بہت سارے ایسے بچے، دل میں اللہ نے پورا کا پورا قرآن پیوست کر دیا۔ اب کوئی دشمنان اسلام میں سے آوے اور آنے کے بعد کہے اے قرآن پڑھنا شروع کرے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اور وہ بجائے لِرَبِّكَ پڑھتے لِرَبَّكَ۔ یہ حافظ صاحب ہیں ذرا سارے جن کے اوپر ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی، کہیں گے اے سنو اے دشمن اسلام، تم یہ غلط پڑھ رہے ہو، قرآن مجید صحیح یہ نہیں ہے، قرآن مجید صحیح ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ہے۔ یہ ذرا سارے جو آپ دیکھیں گے معصوم سے یہ بتلائیں گے قرآن صحیح کیا ہے۔ نماز میں آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، مؤذن صاحب اذان دینا شروع کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بجائے اس کے اشہد اللہ کے کہنے لگے حی علی الصلاۃ، کون بتائے گا جا کے اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا عورت کو، مرد کو 3 کپڑوں میں اور عورت کو 4 کپڑوں میں دفن کرنا؟ کون بتائے گا اس کو غسل کیسے دینا؟ کون بتائے گا جنازے کو لٹارنے کے بعد پہلے پانی کدھر سے ڈالنا؟ کون بتائے گا کہ قبر میں داہنی کروٹ دلانی ہے یا بائیں کروٹ دلانی ہے؟ کون بتائے گا جب آپ کا نکاح ہو رہا ہو؟ کون بتائے گا آپ کو جب آپ کا نکاح ہو رہا ہو تو کتنے بار کتنے گواہ ہونا چاہیے، کون قاضی ہونا چاہیے، کون موکل ہونا چاہیے؟ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بات لمبی ہوتی جا رہی، آپ کا پروگرام آگے بھی چلنا ہے، معافی کے ساتھ بات کہنے میں آئی جو ضروری تھی وہ باتیں کہنے کی آپ کے سامنے کوشش کی، وقت زیادہ لے لیا ہو تو ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن میرے محترم عزیز ساتھیوں یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر سیکھے ہمارا کام نہیں چلنے والا۔ اب بستروں کو چھوڑ دو،
اب گھروں سے نکل کے آؤ، اگر بیٹھے رہو گے تو مٹ جاؤ گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اس کے قتل پہ ہم خوش چپ تھے، ہمارے قتل پہ آپ چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا۔ کچھ اسی طرح کا شعر، میں شاعر تو ہوں نہیں، صحیح پڑھ نہیں پاتا، ہو سکتا شاعر لوگ میرا گریبان پکڑ لے آپ تو غلط پڑھ رہے تو میں بتا دیتا، بس اسی طرح کا اس کا مفہوم ہے۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں، ہنسی مذاق سے الگ ہٹ کے موقع ہے سر جوڑنے کا، اپنے ان بچوں کو دین سکھلانے کا، ان کو مدرسوں میں بھیجو، ان کو دین کی تعلیم کے لیے بھیجو، ان کو انگلش ضرور سکھاؤ لیکن ان کو دین کی تعلیم بھی ضرور دیں، ان کو سکھاؤ کہ اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے۔ یہ بڑے ہو کے نونہال اپنے ایمان سے پھر کر کے کسی غیر ایمان والے سے نکاح کر لے تو آپ سر پٹکتے پٹکتے مر جائیں گے، لیکن یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے محفوظ کرو، دین کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ میں نے ایک بات بیچ میں بولی تھی کہ کتاب میں کچھ اسی طرح کا لکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد درخت نے سجدہ کیا، سجدے کی شکل یعنی جھک گیا، اس طرح کا اس میں جو الفاظ کتاب میں لکھنے والے نے سجدہ لکھ دیا تھا، لیکن بہرحال صحیح بات یہ کہ وہ پیڑ، وہ درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جھک گئے تھے تعظیماً۔ سجدے کا لفظ میری زبان سے نکل گیا تھا، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔